میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ بال مبارک شکندار جب تبسم فرماتے تو بجلی کی روشنی یا بادلوں کی چمک کی طرح دہن مبارک آپ کا جسم کھل جاتا۔ جب کلام فرماتے تو سامنے والے اوپر نیچے کے دندان مبارک سے نور کی شعاؤں کے چشمے پھوٹ نکلتے۔ گردن مبارک حسین ترین تھی، جو زیادہ لمبی اور بہت چھوٹی نہ تھی، متوازن تھی۔ آپ زیادہ فربانہ تھے، چہرے پر نور گول تھا، جسم آپ کا انتہائی پھرتیلا اور کم گوشت تھا۔ ناظرین، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد رانہ کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا گیا جو احادیث صحیحہ میں مذکور ہے۔ اب ہم خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے حسن و جمال کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ناظرین، آپ کے حسن کا کیا پوچھنا، آپ جیسا حسین و جمیل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کے حسن کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کا حسن 70,000 پردے کے پیچھے تھا، اور حسن یوسف واضح اور ظاہر تھا۔ آپ غور فرمائیں کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ یہ انگلیوں کا کاٹنا غفلت میں ہوا۔ حسن یوسف کو دیکھ کر ان پر ایک غفلت طاری ہوئی، عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ تو ایسی حالت میں انہوں نے اپنے چاقو کو اپنی انگلیوں پہ چلایا، جس کی وجہ سے ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ دوستو، اگر حسن یوسف نے مصر کی عورتوں کی انگلیوں کو کاٹا ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ حسن جو ظاہر تھا، اس کی وجہ سے جب مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ سکتی ہیں تو میرے آقا کے حسن کا کیا پوچھنا۔ اگرچہ 70,000 پردے میں رہنے کے باوجود آپ غور کریں، واقعات شاہد ہیں کہ آپ پر جان قربان کرنے والے صحابہ نے بیداری کی حالت میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ آپ پر اپنی جان کو نثار کر دیا ہے، قربان کر دیا ہے۔ ایسی مثال تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی ہے۔ تو ایسے حسن کا کیا پوچھنا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت من لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کانوں کی لو تک بال رکھنے والے کسی شخص کو سرخ لکیروں والی چادر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ کیا آپ کے بال لمبے تھے؟ تو حضرت براء ابن عازب بیان فرماتے کہ میں نے اپنی پوری زندگی آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَالَى فِي الْجِدَارِ، کہ میری آنکھوں نے کسی کو تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین نہیں دیکھا۔ جب کوئی آپ کی جانب دیکھے یوں محسوس ہوتا کہ سورج کی شعاعیں چہرے پر نور میں تیر رہی ہیں، اور جب آپ تبسم فرماتے تو سامنے کے در و دیوار جگمگانے لگتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جسے حضرت جابر ابن سمرہ نے روایت کیا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں، قال له رجل كان وجهه مثل السيف، یعنی ایک شخص نے حضرت جابر ابن سمرہ سے کہا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے زیبا تلوار کی مثل ہے، تلوار کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے۔ تو حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں فقلت لا مثل الشمس والقمر وکان مستدیرا، کہ نہیں، ان کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں ہے بلکہ سورج اور چاند کی طرح ہے اور گول تھا، گولائی کی جانب مائل تھا۔ ناظرین، یہاں پر غور کرنے کی ایک بات ہے کہ صحابی رسول حضرت جابر ابن سمرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے زیبا کو سورج اور چاند دونوں سے تشبیہ دی ہے۔ بعض روایت میں صرف قمر کا بھی ذکر ہے، آپ کا روئے زیبا چاند کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں موجود ہے۔ اس جگہ حضرت جابر بن سمرہ نے چاند سے بھی تشبیہ دیا اور سورج سے بھی تشبیہ دیا۔ آخر دونوں سے تشبیہ دینے کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ تو دوستو، میرے نبی کا حسن ہے، میرے آقا کا روئے زیبا ہے، تو صحابی رسول نے سورج سے تشبیہ دے کر بتا دیا کہ میرے نبی کا چہرہ اپنی تابانی میں، نورانیت میں سورج کی طرح روشن ہے۔ لیکن آگے پھر بتا دیا کہ سورج کی طرح ایسا نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر آنکھیں چنھیا جاتی ہیں، جن پر آنکھیں جمتی نہیں ہیں، بلکہ میرے نبی کا چہرہ چاند کی طرح ہے، ٹھنڈک میں، کہ جسے دیکھا جاتا ہے، دیر تک دیکھ سکتے ہیں، جن کو دیکھنے سے دل کو سکون میسر ہوتا ہے۔ تو واقعتاً یقیناً میرے نبی کا وہ چہرہ تھا جو سورج کی طرح منور بھی تھا اور چاند کی طرح سکون قلب کا باعث بھی تھا۔ اس طرح کی بے شمار احادیث ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے اوصاف عالیہ کی کیا بات ہے، آپ کو خواہ قریب سے دیکھا جاتا یا دور سے، ہر حالت میں حسین و جمیل نظر آتے۔ ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مرتبہ آپ کی مدح و ثنا کرتے ہوئے آپ کی تعریف بیان کی، توصیف بیان کی، اس میں آپ کے مختلف فضائل و کمالات کو بیان کیا، ان میں سے آپ کے روئے زیبا کا بھی ذکر کیا۔ تو آپ کی مدح و ثنا کرتے ہوئے آخر میں فرمایا من راہ بداہتن ہابہ ومن راہ معرفتن احبہ یقول نائتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص پہلی مرتبہ آپ کو دیکھتا اس پر خوف طاری ہو جاتا، ہیبت طاری ہو جاتی، گھبرا جاتا، آپ کی تجلی، آپ کے روح زیبا سے نکلنے والے انوار و تجلیات کی وجہ سے گھبرا جاتا، اور جب وہ ملتا جلتا رہتا، برابر آپ کی صحبت میں آتا جاتا رہتا، آپ کا گرویدہ ہو جاتا، دیوانہ ہو جاتا اور بے ساختہ پکارتا کہ میں نے حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ تو آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد ہی کوئی ایسا نظر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا کا حسن سراپا۔ ناظرین، حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تعریف و توصیف میں بہت سی احادیث مشہورہ موجود ہیں، جن کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اس کتاب یعنی شفا شریف میں ممکن نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کا حسن سراپا، آپ کا روئے زیبا، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوا، 14ویں کے چاند کی طرح ہے، سورج کی طرح ہے، متعدد چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاضل بریلوی نے آپ کے روئے زیبا کے حوالے سے یوں فرمایا ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہیں، نہ کسی کے بزم خیال میں اور نہ کسی دکان آئینہ ساز میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا
میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھولنا،